قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ جو اضافی طور پر تنخواہ دار طبقے پہ لگا دیا گیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر انہوں نے عمل درآمد کیا معاہدے کے اوپر اس کی روح کے مطابق تو انشاءاللہ 45 دن میں یہ سب کچھ ہوگا۔ اور میں یہ بھی بتاؤں گا آخر میں کہ معاہدے پر عمل درآمد کرنے کا جماعت اسلامی نے کیا میکینزم بنایا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بڑے جاگیرداروں کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور یہ اس دھرنے کی کامیابی ہے کہ جس میں یہ موضوع بنا ہے کہ بڑے جاگیردار تو ٹیکس ہی نہیں دیتے، سارے ملک سے 5 ارب 4 ارب روپے جمع کیا ہے، اور جو صوبوں کی طرف سے بھی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں پتہ چلا کہ جو جتنا ریونیو سندھ کا ہے یا پنجاب کا ہے وہ 0.1% بھی انہوں نے جاگیرداروں پر، بڑے جاگیرداروں کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دکاندار پھنسے، عام آدمی پھنسے، غریب آدمی کے اوپر ہر چیز کا ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکسز لگے ہوں، کھانے پینے کی چیزوں پہ آپ ٹیکس دے رہے ہوں، موبائل کے کارڈ پہ آپ ٹیکس دے رہے ہوں، پیٹرول کی لیوی پہ آپ ٹیکس دے رہے ہوں، لیکن جو اتنی اور تنخواہ دار آدمی اپنی تنخواہ سے ڈائریکٹ ٹیکس کٹا رہا ہو، لیکن بڑا جاگیردار جس کی مطلب انگریزوں کے زمانے سے اتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں جن کی نسلیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں، ان غداریوں کی وجہ سے انہیں زمینیں ملی تھیں، وہ بھی شامل ہیں، اور وہ بھی شامل ہیں جن کے بڑے بڑے رقبے ہیں اور وہ انکم ٹیکس کی مد میں پیسے ادا نہیں کرتے۔ تو پہلی مرتبہ یہ موضوع بنا ہے، ورنہ پولیٹیکل پارٹیز تو اس حوالے سے بات بھی نہیں کرتی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ وہ سب جاگیرداروں پر مشتمل ہوتی ہیں اور وہ جاگیرداروں کے مفاد کے خلاف کوئی چیز بھی اپنے بیانیے میں، اپنے نیریٹو میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں، اور ذرا سی گفتگو ہو تو ان کے انٹرنلی لوگ پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا یہ کریڈٹ ہے کہ ہم نے مسلسل اس پر گفتگو کی ہے، ہمارے منشور میں تو یہ بات لکھی ہی ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس پورے موضوع کو دھرنے کا موضوع بنایا اور ہمارے معاہدے کے نکات میں یہ بات شامل ہے۔ اب چونکہ آئین میں ایک پابندی ہے کہ صوبوں کے ساتھ مل کر اس کا میکینزم بنانا ہے، تو بہرحال یہ پہلی اچیومنٹ ہے کہ یہ ہمارے معاہدے کا حصہ بنا ہے، یہ موضوع بنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کا تعاقب کر کے اس کو یقینی بنائیں گے کہ سارا بوجھ اب صرف تنخواہ دار طبقہ نہیں اٹھائے گا، غریب آدمی نہیں اٹھائے گا، تاجر و صنعت کار نہیں اٹھائے گا، بڑے جاگیرداروں کو، اور اتنی بڑی بڑی لینڈ ہولڈنگز ہیں جن کے پاس، ان کو بھی اب اس ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا اور اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہم نے جو اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے بات کی، مراد کے حوالے سے بات کی، اور اس دھرنے کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ موضوعات جو لوگ انڈیویجولی بیان کر رہے تھے، سوشل میڈیا پہ بات کر رہے تھے، میمز بنا رہے تھے، اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے، لیکن کوئی پولیٹیکل فورس نہیں تھی جو اس کو آواز دیتی ہو اور اس کو ایک رخ دے۔ ہم نے دیکھا کہ حکومت میں بھی بہت ساری پارٹیاں شامل ہیں، ظاہر ہے وہ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان جینون عوامی ایشوز پر وہ گفتگو نہیں کر رہی ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم کسی جماعت کے اپنے طریقہ کار کو، جو بھی ان کا طریقہ ہے وہ اپنی طریقے کے مطابق چلیں، لیکن عوام کہاں جائیں، ان کی آواز کون بنے گا؟ تو جب ہم نے یہ پوری حق دو عوام کو تحریک شروع کی تو اس کے بعد یہ عوامی ایشوز، جس میں بجلی، جس میں گیس، جس میں پیٹرول، جس میں تنخواہ دار طبقہ، جس میں عام آدمی، اس کو ہم نے موضوع بنایا اور اس موضوع کو ایک رخ دیا، اور اس کے نتیجے میں اس پر گفتگو جو ہے وہ نیشنل میڈیا پہ ہونا شروع ہوئی، یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کا حصہ بنی، یہ ایک ایک گھر میں پینیٹریشن اس کی ہوئی۔ ہمارے اس دھرنے میں الحمدللہ تاجر بھی آئے، صنعت کار بھی آئے، اس میں جو ہے ہمارے یہاں الحمدللہ مزدور بھی آئے، کسان بھی آئے، ہر طبقہ وکلاء آئے، علماء کرام آئے، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس پورے دھرنے کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اور ہماری یہ جو حق دو عوام کو تحریک ہے یہ طاقتور ہوتی چلی گئی۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کی کامیابی ہے، اور میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی کی طرف زبردست پیش رفت ہے، کہ جس میں ہم نے حکومت کو مجبور کیا ہے کہ وہ تحریری ضمانت انہوں نے دی ہے، تحریری معاہدہ ہم سے کیا ہے، پوری قوم کے سامنے اور میڈیا کے سامنے انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے، اور یہ عمومی باتیں نہیں ہیں بلکہ اس کو ہم نے ٹائم لیمٹ کیا ہے، اور اس ٹائم کے اندر اس پر عمل درآمد کے لیے باقاعدہ میکینزم بنایا ہے۔ جماعت اسلامی کی کمیٹی اور حکومت کی کمیٹی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہم نے اس کو کہا ہے کہ وہ میٹنگ بھی کرے گی اور عمل درآمد کا جائزہ بھی لے گی، بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی، تنخواہ داروں کے حوالے سے بھی، تاجروں کے ٹیکس کے حوالے سے بھی، ایکسپورٹرز کو جو اس وقت جو مسائل درپیش ہیں اس کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اس معاہدے میں شامل بھی کی ہیں اور اس پر عمل درآمد کا میکینزم بھی بنایا ہے۔ اس لیے یہ کوئی ایسا معاہدہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ بس بات ہوئی اور دھرنا مؤخر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کام کیا گیا ہے،
تو یہ بھی ہم بتا دیں کہ ہم نے وہیں پر یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے جو گارنٹی ہے وہ جماعت اسلامی کی یہ پوری تحریک ہے. ہم نے ختم نہیں کیا, آج بھی ہم جلسہ عام کر رہے ہیں, بہت بڑا جلسہ عام انشاءاللہ اسلام آباد ایکسپریس وے پہ ہوگا, اور اسی طرح پرسوں یعنی 11 تاریخ کو لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ عام ہوگا, اسے آپ تاریخی دھرنا کہیں, جلسہ عام کہیں. پھر 12 تاریخ کو پشاور میں ہوگا, پھر 16 تاریخ کو ملتان میں ہوگا, 13 اور 14 اگست کو ہم یوم آزادی کی تقریبات منائیں گے, نوجوانوں کو اس میں جو ہے وہ انوالو کریں گے. اور یہ جو 16 اگست کا دھرنا ہے, اس کے بعد گلی گلی اور محلے محلے ہماری رابطہ عوام مہم چلے گی, اور میں خود خاص طور پر پورے پنجاب کا اور پورے پاکستان کا جو ہے وہ وزٹ کروں گا اس پورے ایک مہینے میں. اور عوامی جو پورا پریشر ہے اس کو ہم مینٹین کریں گے, اس لیے کہ اگر حکومت بھاگنے کی کوشش کرے گی تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ دھرنا دیتے ہیں اور دھرنا دینے کے بعد مذاکرات کر کے گھر چلے جاتے ہیں. جو میدان میں موجود رہتے ہیں وہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنواتے ہیں. اس لیے ہماری یہ پوری تحریک بھی جاری ہے, اور اسی دوران جن چیزوں کے اوپر انہوں نے ہم سے اتفاق کر لیا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جن پر اتفاق نہیں ہوا اور ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے, اس پر بھی ہم اپنے پورے احتجاج کا حق رکھتے ہیں. اور ہم مشاورت کر رہے ہیں تاجروں سے کہ ہم ہڑتال کی کال دیں, اور یہ 14 اگست کے بعد یہ ہڑتال ملکی ہم اناؤنس کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے, اس پورے 25-30 دن میں پتہ چل جائے گا کہ حکومت کر کیا رہی ہے. اگر حکومت اپنی روش سے باز نہیں آئی اور معاہدے پر اس نے عمل جو ہے وہ نہیں کیا, تو اس صورت میں ہم پھر پبلک سے یہ اپیل کرنے کی طرف جائیں گے کہ وہ بجلی کے بل کم از کم ادا نہ کریں. اور یہ بھی ایک پیسفل طریقہ ہوتا ہے اپنے احتجاج کو نوٹ کروانے کا. ہم معاملات کو وہاں تک نہیں لے جانا چاہتے. پاکستان کی معیشت ہمیں بھی عزیز ہے, اس لیے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس کو بسر کرتا ہے. لیکن جب آپ بالکل معیشت کو ختم کر دیں گے, برباد کر دیں گے, تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو یہ انتہائی قدم اٹھانے پڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو دھرنا تھا یہ ہمارے کارکنوں اور اس میں شریک ہونے والے عام لوگ ان کی استقامت کا ایک بہت بڑا مظہر تھا. شدید حبس میں یہ دھرنا چلتا رہا, شدید گرمی میں, کبھی دھوپ بھی تیز ہوتی رہی, کبھی حبس شدید تھا, اور پھر بارشیں ہوتی رہیں, لیکن یہ لوگ ڈٹے رہے. اور آپ دیکھتے تھے کہ روز دھرنے کی حاضری میں اضافہ ہوتا تھا. یعنی ورنہ دھرنے کی جو ہمیں تجربات ہیں, شروع میں ذرا حاضری ہوتی ہے, بعد میں پھر وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے, لیکن آپ دیکھتے تھے کہ روزانہ یہ جلسہ عام کی صورت اختیار کر لیتا تھا. اسی دھرنے میں بین الاقوامی طور پر جو واقعات رونما ہوئے, یہ دھرنا اس کی بھی ایک زبردست قسم کی آواز بن گیا. اور فلسطین کے حوالے سے جب ہمارے سابق وزیر اعظم فلسطین اسماعیل ہانیہ ان کو شہید کیا گیا, تو اس دھرنے سے اس کی پوری قوت سے آواز اٹھی, اور تاریخی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی. اور جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپیل کی تھی کہ وہ یوم اسیران فلسطین منایا جائے, وہ بھی شایان نشان طریقے سے منایا گیا. اسی طرح 5 اگست کو کشمیر کے حوالے سے جو بھارت کے اقدامات تھے, اس پر یہ دھرنا ایک مؤثر اور طاقتور آواز بنا, اور بہت زبردست قسم کا کشمیر سیشن یہاں پر کیا گیا. اسی طرح جو حالات پوری خطے میں موجود تھے, بنگلہ دیش میں ہوئے, ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک موبلائزیشن ہے, ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے, تو اس کو بھی ہم نے یہاں سے ایڈریس کیا اور حکمرانوں کو وارن کیا کہ اگر وہ پرامن سیاسی مزاحمت کا راستہ روکیں گے اور لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے تو پھر حالات کسی بھی طریقے کے ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس دھرنے کے شرکا نے جس طرح سے اپنے آپ کو منوایا ہے, یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایک نیا باب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جماعت اسلامی کی جو اسلام آباد اور پنڈی اور پھر ہمارے جو صوبے ہیں, ہم نے ہمارا صوبہ پنجاب شمالی ہے جو کہ میزبان صوبہ تھا, اور ہمارے پنڈی کے لوگ میزبان تھے, اسلام آباد کے لوگ میزبان تھے. ان لوگوں نے جس طرح سے شرکت کی ہے اور انتظامات کیے ہیں, اور جس طرح سے اس پورے دھرنے کو لے کر چلے ہیں, وہ بھی بہت بہت دیکھنے کی بات ہے. ہم یہ جماعت اسلامی پورے پاکستان کے لیے ایک رول ماڈل ہے, اس لیے کہ منظم طریقے سے, نظم و ضبط کے ساتھ, پرامن طریقے سے اپنے سیاسی کیس کو پیش کرنا, اپنے آپ کو ایسرٹ کرنا, اپنے آپ کو منوانا, حکومت کو جھکانا, اور بدامنی نہیں ہونے دینا, انتشار نہیں پھیلنے دینا, فساد سے لوگوں کو روکنا, یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. ورنہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ جس دن اسلام آباد میں انہوں نے بندش کر دی تھی, چاروں طرف کنٹینر رکھ دیے تھے, تو ہم بھی ایک ایڈونچر کرتے, اور جو ہم نے طے کیا تھا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے, ہم پہنچتے, ہنگامہ ہوتا,
گولیاں چلتی، دونوں طرف سے جو ہے وہ فسادات ہوتے، پولیس والے جو ہے شیلنگ کرتے، کارکن زخمی ہوتے، یہ سب کچھ ہوتا لیکن مقاصد حاصل نہیں ہوتے. اور ایک دن کی لڑائی حکومت ورسز جماعت اسلامی بنتی، جماعت اسلامی کو اس میں ایک وہ مل جاتی، ایج مل جاتا، وہ ڈسکس ہوتی، وہ مظلوم بنتی اور بات ختم ہو جاتی، ایشو پر کوئی بات نہیں کرتا. مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں ایشو کی سیاست نہیں ہو رہی، پاکستان میں شخصیات کی سیاست ہے، ذاتیات کی سیاست ہے، نفرت کی سیاست ہے، لسانیت کی سیاست ہے. پاکستان میں یہاں جو سیاست ہے وہ خاندانوں میں یرغمال ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں خود ڈیموکریسی نہیں ہے. وہ جب خود فیملی انٹرپرائزز ہیں تو وہ کیسے جو ہے وہ جمہوریت کو فروغ دے سکتے ہیں؟ امپاورمنٹ نہیں ہے. اب کورٹس کو بار بار تاریخیں دینی پڑتی ہیں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن کرائیں. کوئی حکومت لوکل باڈیز کے الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، طلبہ یونین کو بحال نہیں کرتے. آپ یہ بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں جب پالیٹکس کا رخ ہی بالکل مختلف ہو، ایسے میں عوامی ایشوز کو سامنے رکھ کر نظریاتی ایشوز کو اس عوامی ایشوز کو نظریاتی ایشوز سمجھتے ہیں. اسلام ایڈریس کرتا ہے ان تمام چیزوں کو کہ آپ لوگوں کے دکھ، لوگوں کے درد کی آواز بنے اور حق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں. ہم یہ دین کا فریضہ سمجھ کر اس کام کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی پورے ملک کے لیے ایک رول ماڈل ہے اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس دھرنے میں بہت بڑے پیمانے پر نوجوان شریک ہو رہے تھے اور آپ نے اس میں ہماری ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی پارٹیسپیشن دیکھی. کل بھی حالانکہ ہم نے ان کو اس طرح سے الگ سے انوائٹ نہیں کیا تھا، لیکن جتنی بڑی تعداد میں کل جو ہے وہ ہماری یہ خواتین موجود تھیں اور ہماری بیٹیاں موجود تھیں، ہماری بہنیں موجود تھیں. آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر کتنا زبردست جوش تھا اور جذبہ تھا. اور یہ وہ چیز ہے جو حکمرانوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ اب اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ آئے، آپ نے بات کی اور چلے گئے. اب اس معاہدے پر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا، اس کی نگرانی بھی کریں گے، اس کا پہرا بھی دیں گے اور اس کا پہرا عوامی رائے کے ذریعے سے ہی دیں گے، عوامی تحرک کے ذریعے سے دیں گے اور پورے پاکستان کو موبلائز کر کے دیں گے. میں کراچی کی جماعت اسلامی اور کراچی کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس دھرنے کے ساتھ 6 دن لگاتار دھرنا دیا اور وہ تو دھرنا مزید بڑھانے کے لیے تیار تھے. گورنر ہاؤس پہ وہ موجود تھے اور انہوں نے بھرپور طریقے، اور کراچی میں بھی چونکہ بزنس کمیونٹی بہت بڑی ہے، ظاہر ہے آدھا ایکسپورٹ کراچی سے ہوتا ہے، آدھا پورے پاکستان سے ہوتا ہے، تو وہاں کی تاجر کمیونٹی، وہاں کی صنعت کار، وہاں کے جتنے بھی سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے پولیٹیکل ورکر، وہ سب بھی وہاں پر شریک ہوتے رہے اور یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ جاری رہے گا. تو میں ایک مرتبہ پھر ان میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کے ورکرز نے، جس کے کیمرہ مین، جس کے فوٹوگرافر، جن کے تجزیہ نگار اور جو رپورٹرز ہمارے اس دھرنے میں شریک رہے اور ہر طرح کی جو مشکل تھی دھرنے کے شرکاء کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی برداشت کی. ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم ان کی مہمان نوازی کریں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جس پہ ہم اپنی آپ کی ساری ضروریات پوری کر سکتے. لیکن جس استقامت سے موسم کی سختی کے باوجود آپ نے وہاں پر اپنے فرائض انجام دیے ہیں اور اس دھرنے کو کور کیا ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ضمناً یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا ورکرز، میڈیا رپورٹرز، میڈیا کیمرہ مین، فوٹوگرافرز جتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، جو اسائنمنٹ ایڈیٹرز، جو وہاں پر بیٹھنے والے میڈیا میں ہاؤسز میں کام کرنے والے جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں، وہ جتنی محنت کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے ان کو سہولتیں نہیں دی جا رہی ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافے نہیں ہو رہے، جو تنخواہیں ہیں وہ بہت کم ہیں اور ہر وقت یہ تلوار لٹکی رہتی ہے کہ ان کو کسی بھی صورت میں وہاں سے نکال دیا جائے گا. کوئی پارٹی میڈیا ورکرز کے لیے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مالکان ان کی کوریج کم کر دیں گے. ہم اس غم سے آزاد ہو کر میڈیا کے ورکرز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی قربانی یہ دیتے ہیں، گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، شیلنگ میں یہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، برسات میں یہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، سخت گرمی اور سخت سردی اور برف باری میں یہ رپورٹنگ کرتے ہیں اور ان کی پوری ٹیم ان سے ساتھ سنکرونائز ہو کر کام کرتی ہے. جب میڈیا مالکان کو اربوں روپے کے اشتہارات گورنمنٹ دے رہی ہے تو پھر یہ میڈیا کے ورکرز کا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس وقت اشتہارات کی بھرمار ہے، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میڈیا کے اشتہارات آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنی کوریج حاصل کرنے کے لیے ایک طرح سے سیاسی رشوت کے طور پر ان اشتہاروں کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، حق بات ہے جو کہنی چاہیے. باقی پارٹیاں شاید ڈرتی ہوں کہ کوریج ہماری کم ہو جائے گی، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو یہ کوریج اور بڑھے گی. سچ بیان کریں گے تو اس سچ کے اوپر کوئی پہرا نہیں بٹھا سکتا. اور سوشل میڈیا کی ٹیم نے جس طرح محنت کی اور جس طرح سے یہ آواز پوری قوم کی آواز بنی، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
تو یہ کامیابی کا سفر ہے الحمدللہ جو ہم نے طے کیا ہے. مذاکرات ہوئے ہیں, ٹائم باؤنڈ کیا ہے اور متعین طور پر چیزوں کو واضح کیا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی اس تحریک کو بھی جاری رکھیں گے اور اس تحریک کے ذریعے سے ہی اپنے اس معاہدے کا پہرا دیں گے. اور آج میری درخواست ہوگی اسلام آباد اور پنڈی کے خاص طور پر عوام سے کہ جو ہم نے یہاں ایکسپریس وے اسلام آباد پہ ایک بہت بڑا جلسہ عام رکھا ہے, اس میں تمام لوگ آئیں, اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, خواتین بچے آئیں اور ایک زبردست قسم کا یوم تشکر ہم منائیں گے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے فریضہ انجام دیا ہے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم قوم کی آواز بنے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی نے پاکستان کے حقیقی مسائل کو اجاگر کیا ہے, ورنہ تو یہ سب معاملات دبے رہتے ہیں اور اقدامات ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ کامیابی کا پہلا مرحلہ الحمدللہ طے ہوا ہے. آگے بڑھیں گے اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں وہ پاکستان بنائیں گے جس کے خواب دیکھنے کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھیں, گھر بار چھوڑے تھے, قافلے لوٹے تھے, شہید ہوئے تھے. وہ پاکستان ابھی تک ہمیں ملا نہیں ہے, وہ ہمیں لینا ہے اور اپنی مستقبل کو اور اپنی قوم کو اور اپنے بچوں کو وہی پاکستان دینا ہے جس کی تمنا میں لوگوں نے قربانی دی تھی. بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے عوامی مسائل پہ دھرنا کیا, یہ تو بہت اچھا کیا, لیکن اس دھرنے سے جو آپ نے حاصل کیا تو ایک صرف معاہدہ, تو جتنے نکات پیش ہوئے تھے اس میں سے ابھی تک تو کچھ سوائے ایک کارکنوں کی رہائی ہوئی اور کچھ نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت پہ, اس حکومت پہ اتنا اعتبار کر رہے ہیں, یہ کافی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کام تو معاہدے سے ہی شروع ہوگا نا. کسی بھی جگہ پر آپ بات کرتے ہیں تو تحریری ضمانت ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور گورنمنٹ ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ کے وزیر داخلہ, اس سے بڑا تو کوئی وزیر نہیں ہوتا نا, تو وہ وزیر داخلہ آ کر اور ان کے ساتھ ایک اور وزیر آ کر اور اس سے پہلے 5 وزراء آ کے ایک ایگریمنٹ آپ سے یاد کریں اور پوری قوم کے سامنے میڈیا کے ذریعے سے یہ کہیں کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ عمل درآمد کریں گے. تو زبانی بات کی بھی اہمیت ہے لیکن تحریر کی بھی اہمیت ہے. ہم وہاں پر گولی چلانے تو نہیں آئے تھے, ہم تو تحریری ضمانت ہی لینے آئے تھے نا کہ اب اس کے بعد یہ اقدامات کیے جائیں گے. یہ اقدامات کیے جائیں گے تو ہم گھر نہیں چلے گئے. آج بھی ہم جلسہ عام کر رہے ہیں, ہم نے دھرنا مؤخر کیا ہے, ختم نہیں کیا. جماعت اسلامی سے کوئی توقع کرے کہ وہ بس چلے جائیں گے, اب اپنی تھکن دور کریں گے 1 سال تک, تو ایسا تو نہیں ہے. ہمارا کارکن تو دھرنوں سے چارج ہوتا ہے, ہمارا کارکن تو پولیٹیکل ایکٹیویزم میں خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کارکنوں کا نیٹ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ تو ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا رہے لیکن جماعت اسلامی کے ورکرز کا نیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور نوجوان اس میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم بالکل پرعزم بھی ہیں اور حکومت سے دیکھیں گڈ جیسچر میں تو میں یہی بات کروں گا کہ یہ عمل درآمد خود ہی کرنا چاہیے. اتنا بڑا وعدہ اگر قوم کے سامنے کیا ہے اور تحریر لکھی ہے, لیکن اگر یہ ادھر ادھر ہوں گے تو ہمارے دھرنے, ہماری تحریک, ہماری ہڑتالیں یہ اس کا پہرا دیں گی. اور ہم نے ایک واضح کر دیا, کل میڈیا کے سامنے آپ سب موجود تھے, ہم نے کہہ دیا کہ ہم کسی بھی ایک چیز سے وڈرا نہیں ہوں گے. ہم اپنا پولیٹیکل رائٹ, جو ہمارا جتنا بھی احتجاج کرنے کا سیاسی اور آئینی حق ہے, وہ استعمال کرتے رہیں گے. اس دوران بھی کریں گے جبکہ معاہدے پر عمل درآمد ہو رہا ہوگا, اور اس کے بعد بھی ہم کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں, تو وہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک تو 1300 یہ کرنے پہ اس کے بعد ڈیمانڈ کی ہے جی, سر 1.5 مہینے بعد صدر, وزیر اعظم اور تمام وزراء اور تمام بیوروکریسی 1300 سی سی گاڑی پہ ہمیں نظر آئی تھی. اس کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا یا اچھا اتفاق تو انہوں نے اس پہ کیا لیکن بہت ڈر رہے تھے, اس لیے کہ میں تو بار بار کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو کوئی بیماریوں کا مسئلہ ہے. شمسی صاحب ذرا سا یہ میڈیا کے سامنے سے ہٹ جائیے گا, کہ بیماریوں کا مسئلہ ہے یا کیا ہے کہ 1300 سی سی میں آتے ہی کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور کہتے یہی ہے کہ بھائی یہ تو انٹائٹلمنٹ تو 1300 سی سی کی ہے, 22 گریڈ کے افسر کی بھی, لیکن عمل اس طرح کرتے ہیں کہ 2 کام کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ پول میں سے گاڑی نکال لیتے ہیں, بڑی ادھر ادھر سے پکڑ لیتے ہیں کسی کمیٹی کے نام پر, کسی اور چیز کے نام پر, کبھی فیلڈ ڈیوٹی کے نام پر پکڑ لیتے ہیں, کبھی یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جان کو بہت خطرہ ہے, یعنی پاکستان کے عام لوگوں کو خطرہ نہیں ہے, ان کو خطرہ ہے بہت, اور اس جان کے خطرے کے نام سے بڑی گاڑیاں لے کر ان کو بلٹ پروف کرواتے ہیں. تیسری چیز یہ کرتے ہیں کہ گاڑی اگر اپنی ذاتی استعمال کرتے ہیں تو اس کی جتنا مینٹیننس الاؤنس ہے وہ سرکار سے پکڑ لیتے ہیں. اب سرکار سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے, یہ میرے اور آپ کے ٹیکسز ہیں. اس پر ہم نے ان سے بہت تفصیل سے بات کی اور ہم نے ہماری طرف سے جو بہت زور تھا جس چیز کے اوپر, یہ 1300 سی سی والی گاڑی کے معاہدے کے اوپر تھا. انہوں نے اس پر ابھی سگنیچر تو نہیں کیا ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو گھیر لیں گے اور ان کو مجبور ضرور کر دیں گے. اور یہ وہ چیزیں شامل ہیں کہ جس کے اوپر ہم مسلسل, ظاہر ہے کہ سارے معاہدے کے اوپر تو اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ
ہم نے جو چیزیں فوری طور پر کرنے کی تھیں، امیڈیٹ ریلیف کی، وہ ہم نے کر دی ہیں، اور جن چیزوں کا تعلق اس سے تھا کہ یہ ان سے بعد میں کروانی ہے، اس پر پبلک پریشر ڈالتے رہیں گے اور ان سے انشاءاللہ کروا لیں گے، اللہ نے چاہا تو یہ ان سے بیچ میں مل جائے گی. جی اچھا، پہلی بات تو یہ کہ معاہدے کی کاپی آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. انہوں نے دستخط اس پہ کیے ہوئے ہیں، اس کو ری ڈرافٹ کر کے ایک بار پھر ان سے دستخط لینے تاکہ کام بالکل ایک ہی پیج پہ ہو جائے، تاکہ وہ کہیں نہ جا سکیں. ویسے ہمارے پاس ان کے دستخط شدہ موجود ہیں، محفوظ ہیں بالکل. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ایک کاپی کی بات، ہاں اچھا یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے، میں کوئی جسٹیفیکیشن اس کی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ کام غلط ہے. لیکن یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ماہانہ تقریباً یہ بھی ایک دھندا ہے نا، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. یہی تو آئی پی پیز کا اور پلانٹس کا اور ان کی 50 مسئلے ہیں نا جس میں الجھا کے پوری قوم کے اوپر یہ بجلی کے بم گراتے ہیں. اسی کو تو ہم نے ایڈریس کیا ہے. لیکن یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جون کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی نیپرا نے کل منظوری دی ہے. حکومت نے تو پہلے ان کو بھیجا ہوا تھا اور یہ ہمارے معاہدے سے پہلے ہو چکا تھا. بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے، اور آئندہ بھی ہم اس کے اوپر اس کو انشور کریں گے کہ اب یہ اس مختلف مدات میں جس طرح سے یہ ٹیکسز لگاتے ہیں، اگر اوریجنل لاگت میں نہیں لگاتے تو ان مدات میں لگا کر یہ بوجھ ڈالتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ میں جو ہے وہ اس سے زیادہ بجلی لگائی گئی تھی، یعنی جو پچھلے مہینے کے بل آئے تھے اس کے مقابلے میں یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کم لگائے. لیکن ہم نے کہا یار یہ ایسی باتیں ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ کا دھندا ہی غلط ہے. یہ آئی پی پیز کو آپ لگام دیں، اپنے پلانٹس کو ٹھیک کریں، آئل والے پلانٹ بند کریں، بڑے مہنگے فیول والے پلانٹس بند کریں گے آپ، اور جو سستے فیول والے پلانٹ ہیں ان کو چلائیں گے، جو بوسیدہ پلانٹ ہیں ان کو بند کریں گے، تو خود بخود یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا دھندا بھی ختم ہو جائے گا. تو بہرحال ہم نے آئی پی پیز والے اس میں جتنے بھی ہمارے اس کی ذیلی نکات تھے اس میں بہت واضح طور پر ان چیزوں کو مینشن کیا ہوا ہے. اور جو آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ کوئی اچانک نہیں ہوا، 5 ادوار ہوئے ہیں مذاکرات کے، اور کچھ چیزوں پہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور کچھ چیزوں پہ نہیں ہوا تھا. تو یہ 5ویں دور کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم اس دھرنے کو مؤخر کریں، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر ہم اپنی پولیٹیکل ایکٹیویزم کو بڑھائیں. اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم نے دھرنا مؤخر کیا، ختم نہیں کیا، اور آج جلسہ عام ہے، اور پھر اس کے بعد لاہور اور پشاور اور ملتان اور پورے پاکستان. جی کیا گزری ہے؟ ملیشیا سے، ایجپٹ اور ایجپٹ سے بنگلہ دیش، تو یہ تو سارا ایک سکسیسفل ہے، ترکی بھی اس میں شامل کر دی. لیکن پاکستان میں اسکول کا طالب علم تھا جب قاضی سیناب صاحب نے دھرنا دیا تھا، ایسا تھا اس میں تب سے لے کے آج تک میں اس کا جو طالب علم کو گیا تعلیم پر اس کی ڈگری خراب کی ہے. تو یہ بات ہے پاکستان میں ایک مکمل فیلئر کیوں ہے؟ یار یہ آپ کے دونوں سوال جو ہے نا ہماری ان ساری باتوں سے ریلیونٹ اس طرح تو نہیں ہے، لیکن میں جواب دے دیتا ہوں. حلقہ باب میں بیٹھ کے ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن ایشوز کا آپ نے حوالہ دیا، ہم نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ ایشوز تو پاکستان میں معیشت کے بھی اور سیاست کے بھی، جمہوری آزادیوں کے بھی، آئین کی بالادستی کے بھی، فارم 47-45 والے بھی، تعلیم کے بھی، صحت کے بھی بے شمار ہیں. اور ان سب پر ہم نے کمپریہنسو ایک قومی ایجنڈا بنا لیا ہے. اس ایجنڈے پر ہم ماس موبلائزیشن شروع کرنے جا رہے ہیں اسی اگست کے مہینے میں، اور اس پر ہم اپنی جو ہے وہ نیٹ ورکنگ بھی بڑھا رہے ہیں، ممبرشپ بھی کریں گے، کمیٹیز بھی قائم کر رہے ہیں گراس روٹ لیول پر. یہ سارے کام تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ دھرنا اسپیسیفک تھا ان 4-5 ایشوز کے اوپر، 7 ایشوز کے اوپر جو ہم نے مطالبات کی صورت میں دیے تھے، اور اسی پر ہم نے فوکس کرتے ہوئے چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، اور وہ ہم نے اپنے معاہدے میں ایڈریس کر لیا ہے. جماعت اسلامی الحمدللہ کامیاب جماعت ہے. پاکستان میں جماعت اسلامی کو اگر انتخابی میدان میں
کامیابی نہیں ہوئی ہے تو اس کے بے شمار اسباب ہیں جس کا ہم پورے دھرنے میں ذکر کرتے رہے. 14 دن آپ نے اگر کور کیا ہے تو میرا خیال ہے 28 تقریریں اس موضوع پہ میں نے خود ہی کی ہوں گی. تو آپ ذرا سا اگر زحمت فرما کے اس کو سنیں تو آپ کو سارے اسباب پتہ چل جائیں گے. اور اب وہ دور بھی گزر گیا ہے الحمدللہ. اب جماعت اسلامی ایک بہت بڑی عوامی قوت کے طور پر سامنے آ رہی ہے اور آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں جماعت اسلامی بہت اہم ترین رول ادا کرنے جا رہی ہے. اور اس وقت بھی جو سب سے بڑا ایشو لوگوں کا تھا اس پر سب سے مؤثر آواز جماعت اسلامی کی ہے. تو ہم تو سیاست کو اس طرح دیکھتے ہیں. جی نہیں, اب تو اسمبلی میں بھی انہوں نے راستہ نکالا ہوا ہے, آ سکتے ہیں, پہلے نہیں آ سکتے. ان جتنے بھی مذاکرات ہمارے ان سے ہوتے رہے نا, ہم نے ان کو تمام تر چیزیں ہم ان کو بتاتے رہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف سے اتنے زیادہ بند گئے ہیں کہ اگر ہم نے ذرا سا ادھر کیا ادھر کیا تو آئی ایم ایف ہمارا پروگرام کینسل کر دے گا اور ہم مر جائیں گے اور پاکستان تباہ ہو جائے گا اور ڈالر ویلیو اتنی ہو جائے گی اور معیشت یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی. تو ہم ان سے کہتے تھے بھائی آئی ایم ایف اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس کلیکشن کریں اور آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ بچت کریں, تو بھائی بچت کے طریقے صرف وہ تو نہیں ہیں جو آئی ایم ایف نے آپ کو بتائے ہیں یا آپ خود طے کر رہے ہیں. بچت کے طریقے تو وہ بھی ہیں کہ اپنے اخراجات کم کریں. بچت کے طریقے تو یہ ہیں کہ اپنی گاڑیاں چھوٹی کریں, اپنا پیٹرول کم کریں. یہ سب چیزیں بچت کے طریقے ہیں نا. تو ان سب چیزوں پر ان سے بات ہوتی رہی. پھر ہم نے سود کے اوپر خاص طور پر بات کی کہ سود تو ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن بتدریج اس کو کم کیا جائے گا. تو آج آپ نے 19.5% پہ رکھا ہوا ہے تو آپ کا جو انٹرنل ڈیٹ ہے وہ 8,500 ارب روپے کا سود ادا کرنا ہے. آپ کو انٹرنل ڈیٹ پر جو سود ادا کرنا ہے اس سال وہ 8,500 ارب روپے دینا ہے, جو بینکوں کو دینا ہے, جو مختلف اپنے اداروں کو دینا ہے. اگر صرف سود کو آدھا کر دیں گے 10% پہ لے آئیں تو اس کا مطلب یہ کہ 4,000 ارب روپے کی بچت ہے جس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوگا. تو یہ سب باتیں ہم نے ان سے کی ہیں, مانتے بھی ہیں, ایگری بھی کرتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ مطلب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اس میں چل رہے ہیں تو اس وقت یہ نہیں کر سکتے اس وقت. تو اسی لیے ہم نے ان سے پھر ایک تفصیلی معاہدہ کر کے ان کو ٹائم باؤنڈ کیا ہے کہ آپ کو یہ اقدامات کرنے ہوں گے. جی جی بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں اسلام آباد میں دھرنا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا, نہ ابھی بھی ہے. صرف اس میں ایک ہی اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ہم وہ دھرنا اس وقت کرتے نا تو یہ ایشوز بھی پاکستان کے میڈیا پر اور پاکستان کے بچے کے زبان پر یہ آئی پی پیز اور اس کے حوالے سے اتنی تفصیلات نہیں آ پاتی. ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم پرامن طریقے سے اس دھرنے کو دیں, ہم ایجوکیشن کریں, ہم شعور پروان چڑھائیں اور جتنے میکسیمم ریلیف لوگوں کے لیے حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں. الحمدللہ ہم اپنے ان مقاصد میں 100% کامیاب ہوئے. اس لیے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے ابھی کچھ صنعت کاروں نے بات کرنا شروع کی ہے اور اچھا کیا ہے, لیکن یہ آواز تو جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اٹھاتا نہیں تھا. مجھے یاد ہے 1994 میں بھی جب یہ آئی پی پیز کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت بھی جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ قومی سینیریو میں یہ بہت پیچھے چلا گیا تھا یہ موضوع. اس کو جماعت اسلامی نے پولیٹیسائز اس لیے کیا کہ یہ ضرورت تھی واقعی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مقاصد کو حاصل کیا ہے. ہم جب چاہیں گے اللہ کی مدد سے اور اپنے کارکن اور اپنی جو حامی ہیں ان کی مدد سے ہم جب چاہیں گے اسلام آباد میں آئیں گے, یہ روک نہیں سکتے. ہم نے ان کو دیکھ لیا. اس دن بھی ہم نے کنٹینر تو ہٹا دیے تھے سارے. سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جب کارکن آئے تھے تو کنٹینر ہٹا کر آئے تھے, لیکن ہم نے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا امن کی خاطر اور شعور کی خاطر. ہم اپنے اہداف ہم نے اللہ کا شکر ہے پورے کیے ہیں. اگلے مرحلے میں اگر یہ کریں گے تو پھر ہمارے پاس سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں. تصادم کی بات کی کہ تصادم سے بچنا چاہ رہے ہیں. آج اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 نافذ ہے. آپ نے شہر میں جلسے کا اعلان بھی کر رکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر خلاف ورزی تو قانونی کارروائی بھی کی جائے گی اور شہر میں بھی کہا ہے کہ آپ اس غیر قانونی سرگرمی میں شامل نہ ہوں. تو سر آج بھی تصادم ہونے کا خطرہ ہے. کیا اس کے پیش نظر آج آپ کا جلسہ نہیں جلسہ تو جلسہ ہوگا. جلسے کی جگہ بہرحال متعین ہو گئی ہے. اس جلسے کو انشاءاللہ ہم انجام دیں گے. ہمارے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ 1 انچ ادھر کرنا ہے کہ 1 انچ ادھر کرنا ہے. ایک بڑا جلسہ عام جو یوم تشکر کے طور پر ہم منائیں گے. ہم نے اللہ کا شکر ہے بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے. ہم پوری قوم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور قوم کی امید جماعت اسلامی بن رہی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کامیابی کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی دینا چاہتے ہیں. تو
تو یہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا اور ہمارے سب لوگ انشاءاللہ جلسے میں پہنچیں گے، اور میں پنڈی اسلام آباد کے لوگوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پر پہنچیں اور اس جلسے کو کامیاب کریں، اور شمسی صاحب تشریف رکھیں۔ جی جی نہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے، لیکن جلسے میں بہت لوگ ہوں گے انشاءاللہ، اور مذاکرات کو ہم کامیاب کروائیں گے، یعنی معاہدے کو کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ۔ اگر حکومت چکر بازی کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کو اندازہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی پیچھا چھوڑتی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جی بہت شکریہ جناب، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آج شام کو اپنے اس خوش قسمتی میں